अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हमारा लेसन जो है वो सेकंड स्टार्ट हमने किया है। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसमें जो ग्रामर आ रही थी मुरक्कब तौसीफ़ी वो उसकी भी डेफिनेशन हमने कर ली है। आज बेटा हम नेक्स्ट जो इसका है लेसन इसको आज कंप्लीट करेंगे। तर्जमे को हमने हदीक़तुल हयवानात का फर्स्ट पेज का तर्जमा जो है वो हमने किया था। इसमें हमने जो है वो चिड़ियाघर के हवाले से हमने पढ़ी थी और कुछ जानवरों की खसूसियात पढ़ी थी कि चिड़ियाघर में या जानवरों के बाग में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो है वो देखे जाते हैं। कुछ ज़मीन पर चलने वाले होते हैं और कुछ होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और कुछ हवा में जो है वो तैरते हैं और कुछ समंदर में जो है वो ऐसे होते हैं जो कि पानी में तैरने वाले होते हैं और कुछ हवा में उड़ने वाले होते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा। फिर बेटा हमने जो है वो पढ़ा कि जो पाकिस्तान में जो लाहौर का चिड़ियाघर है वो सबसे बड़ा है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और जानवर पाए जाते हैं और वहाँ पर एक मखसूस किस्म के जो है वो वहशी जो जानवर हैं, जो खूनख्वार जानवर हैं, उनकी भी मखसूस तादाद जो है वो पाई जाती है। मिसाल के तौर पर शेर हो गया, चीता या भेड़िया और लोमड़ी। तो ये सब ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे खूनख्वार जानवर हैं जो कि गोश्त खाते हैं। आगे है बच्चे जो है वो इसकी सवारी करना हाथी की बहुत पसंद करते हैं और हाथी जो है वो एक चौड़ा सा जानवर है, बड़ा जानवर है। उसकी जो सूंड है वो बहुत लंबी होती है और जो ज़राफ़ा है वो बहुत लंबा जानवर है और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और वो जो है वो दरख्तों के पत्ते खाता है। बंदर के हवाले से हमने पढ़ा था कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है मज़ाहिया हरकत करता है और बच्चे जो है वो इस मंज़र को देख कर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आज बेटा हम नेक्स्ट पेज का तर्जमा जो है वो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू जादू कहते हैं पाया जाना, पाए जाते हैं। फ़ी में हदीक़ती बाग में या घर में, अल हयवानाती जानवरों के बाग में या चिड़ियाघर में पाए जाते हैं। क़िस्मुन किस्म, मुख्तसुन मखसूस किस्म जो है पाई जाती है। बित्तुयूर परिंदों की, चिड़ियाघर में जानवरों की मखसूस किस्म जो है वो परिंदों की पाई जाती है। युशाहिदु देखते हैं या मुशाहदा करते हैं। अन्नासु लोग, फ़ीही इसमें, तुयूरन परिंदों का, जमीलतन खूबसूरत, इसमें लोग जो हैं वो खूबसूरत परिंदों का मुशाहदा करते हैं या लोग इसमें खूबसूरत किस्म के परिंदे देखते हैं। मिसाल के तौर पर वो कौन कौन से होते हैं? कल हमाम बेटा कबूतर को कहते हैं। अब यहाँ पर जो चार नाम हैं वो ये परिंदों के ही नाम दिए गए हैं, तो ये चार परिंदों के नाम हैं। कल हमाम मिसाल के तौर पर कबूतर। व दजाज मुर्गे को कहते हैं, ठीक है। और दजाजा के साथ, जीम के साथ अगर वो गोल ता वाला हा लगा दे ना, दजाजा, फिर वो मोनस हो जाता है, वो मुर्गी होता है, ठीक है। कल हमाम कबूतर, वदजाज और मुर्गा, ताऊस बेटा मोर को कहते हैं, ठीक है, मोर। वलआसाफीर और चिड़िया, आसाफीर जो है, असफीर इसकी वाहद है असफीर, और ये आसाफीर लफ्ज़ है चिड़िया। चिड़ियाघर में परिंदों की भी एक मखसूस किस्म पाई जाती है या ख़ास किस्म पाई जाती है। लोग इसमें खूबसूरत परिंदे जो है वो देखते हैं या उनका मुशाहदा करते हैं। मिसाल के तौर पर वो कौन से होते हैं? अल-हमाम कबूतर और मुर्गा और मोर और चिड़िया, ये वो मखसूस परिंदे हैं जो कि चिड़ियाघर में पाए जाते हैं और इनकी ख़ास किस्म जो है वो पाई जाती है। वैसे तो जो है अक्सर लोगों ने घरों में भी कबूतर जो है वो रखे होते हैं ना, और मुर्गे भी अक्सर जो है वो देखने को मिलते हैं। और तो ये जो है इनकी मखसूस किस्म, ख़ास किस्म के जो है ये परिंदे ये चिड़ियाघर में हम देखते हैं। अब बेटा आगे उन्होंने कुछ तस्वीरें दी हुई हैं जानवरों की भी और जो है वो परिंदों की भी, और ये साथ में उनके नाम लिखे हुए हैं, तो आप लोगों ने जो है वो उनके नाम देखने और गौर करना है बहुत अच्छे तरीके से। अब शेर की तस्वीर बनी है। शेर को उर्दू में हम शेर कहते हैं, लेकिन इसको अरबिक में असद कहा जाता है, अल असद, ठीक है। आगे है हाथी की तस्वीर बनी हुई है, तो उसको अरबिक में फ़ील कहते हैं। और ज़राफ़ा को जो है वो उर्दू में भी और अरबिक में ही ज़राफ़ा ही कहते हैं, अज़राफ़ातु, ठीक है। और आगे कबूतर की तस्वीर है, तो उसको अरबिक में हमाम कहा जाता है। आगे अद्दजाज, आप देखिए बेटा ऊपर हमने दजाज पढ़ा था, वो मुर्गा था, और अद्दजाजा ता इसके साथ, जीम के साथ जो है वो एंड में गोलता है, तो इसको अद्दजाजा कहेंगे, मुर्गी। आगे बेटा मछली की तस्वीर है, तो इसको हम समक कहेंगे, असमकु।
آگے بیٹا دیکھیں، آگے طوطے کی تصویر ہے تو اس کو عربک میں الببغاء کہا جاتا ہے، الببغاء۔ آگے بیٹا کچھوا بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ عربک میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس کو السلحفاۃ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، السلحفاۃ، السلحفاۃ۔ دوبارہ سے نام سنیں، الاسد، الفیل، الزرافہ، الحمام، الدجاجہ، السمک، الببغاء اور السلحفاۃ، ٹھیک ہے، اور السلحفاۃ، یہ ان جانوروں اور پرندوں کے نام ہیں۔ کیا انہوں نے بولا ہے کہ چڑیا گھر میں پرندوں کی ایک مخصوص قسم جو ہے پائی جاتی ہے اور لوگ اس میں بہت زیادہ خوبصورت پرندے دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کبوتر، مرغا اور مور اور چڑیا۔ آگے بیٹا لاسٹ والی جو ہے وہ 3 لائنیں دیکھیں، یفرح، خوش ہوتے ہیں، الناس، لوگ، بی رؤیتی، رؤیا کہتے ہیں دیکھنا، اور بی ساتھ، دیکھنے کے ساتھ یا دیکھ کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، الببغاء، طوطے کو دیکھ کر، وہو، اور وہ، طائر، پرندہ ہے، صغیر، چھوٹا، اور وہ چھوٹا پرندہ ہے، مختلف، مختلف جو ہے، الانوان، رنگوں کا، الوان بیٹا رنگوں کو کہتے ہیں، یہ جمع ہے، اور لون جو ہے وہ واحد ہوتی ہے اس کی، کہ لوگ جو ہیں وہ طوطے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، وہو، اور وہ، طائر، پرندہ ہے، صغیر، چھوٹا، مختلف الانوان، مختلف رنگوں کا، اور وہ مختلف رنگوں کا ایک چھوٹا سا پرندہ ہے۔ فی الحدیقۃ الحیوانات، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، الحیوانات، جانوروں کے باغ میں، حیوات، جانور بھی ہیں، تعیش، جو کہ تیرتے ہیں، فی الماء، پانی میں، چڑیا گھر میں جانور بھی ہوتے ہیں جو کہ پانی میں تیرتے ہیں، کالسمک، مثال کے طور پر مچھلی، سمک مچھلی کو کہتے ہیں، والسلحفاۃ، اور کچھوا، کہ چڑیا کے باغ میں، چڑیا گھر میں، یا چڑیا گھر جو جانوروں کا باغ ہے وہاں پر ایسے بھی حیوانات، جانور ہوتے ہیں جو کہ تعیش، تیرتے ہیں، فی الماء، پانی میں، جو کہ پانی میں تیرتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، والسلحفاۃ، اور کچھوا، الحیوانات، جو جانور ہیں، وہ من نعم اللہ تعالی، اللہ کی نعمتیں ہیں، جانور جو ہیں وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جانور اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں، فیہا، اس میں، منافع، فائدے ہیں، لنا، ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں، بہا، ان کی وجہ سے، حسن، خوبصورتی ہے، فی حیاتنا، ہماری زندگی میں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوبصورتی ہے، یہ جانور، یہ اس طرح کی جو مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسی چیزیں یا قدرتی مناظر، اس طرح کی جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، ان چیزوں سے ہم بہت زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں، یہ جو جانور ہیں، پرندے ہو گئے، مختلف قسم کے فائدے ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہماری دنیا میں جو ہے اگر ہیں یہ ہماری زندگی میں، تو یہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے، تو ہم ان جانوروں سے یا ان جو ہے وہ چیزوں سے گوشت حاصل کرتے ہیں، پرندوں سے جو ہے وہ جانوروں سے، گائے ہو گئی یا مختلف قسم کے جو جانور ہوتے ہیں ان سے ہم مختلف فائدے حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہماری زندگی کی خوبصورتی ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ہیا، وہ، زینت، زینت ہیں، اور زینہ عرض زمین کو کہتے ہیں، اور نون الف نا ضمیر ہے، ہماری طرف اشارہ ہے ہماری زندگی کی، کہ یہ ہماری زندگی کی زینت ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہے، یہ ہماری زندگی کا حسن ہے، اور یہ زینت اور زینہ ہماری زمین کی زینت ہے۔ فیجب، پس واجب ہے، علینا، ہم پر لازمی ہے یا واجب ہے، ان نودی، کہ ہم ادا کریں، حقوق الحیوانات، جانوروں کے حقوق، پر ہم پر لازم ہے یا ہم پر واجب ہے کہ ہم جو ہے وہ جانوروں کے حقوق ادا کریں، یعنی کہ انہیں مارے نہ، انہیں غیر ضروری تکلیف نہ دیں، انہیں جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بری طرح سے جو ہے وہ ہم ٹریٹ نہ کریں، یعنی کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے ویسے ہی اس کو استعمال کیا جائے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ان کے حقوق ادا کرنا ہوتا ہے، صرف انسانوں کے ساتھ ہی اچھی طرح پیش نہیں آنا بلکہ جانوروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ اتنی محبت اور شفقت سے پیش آتے
یہ کہ کبھی آپ نے کسی جانور کو تکلیف نہیں پہنچائی. ایون اگر کسی کو دیکھتے کہ جانور پر بار زیادہ اٹھاتے ہوئے، ان سے وزن زیادہ یا ان کو زیادہ تکلیف دیتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے کہ کسی بھی جانور کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس پر بوجھ نہ ڈالو، کسی بھی جو ہے وہ اس کو تکلیف نہ دو. تو اس سے تکلیف دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تو بیٹا آج کے ہم نے جو ہے وہ لیسن میں ہم نے یہی پڑھا کہ پرندوں کے حوالے سے کہ وہ بھی مختلف قسم کے پائے جاتے ہیں. ان کے نام ہم نے پڑھے، کبوتر ہو گیا، مرغا ہو گیا، مور اور چڑیا. اور ایسے ہی طوطے کے بارے میں پڑھا کہ وہ ایک ایسا خوبصورت سے رنگوں والا چھوٹا سا پرندہ ہے جسے لوگ جو ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور حدیقۃ الحیوانات میں جو ہے وہ کچھ جانور تیرتے بھی ہیں، جیسے مچھلی ہو گئی، کچھوا ہو گیا. اور یہ جانور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ فائدے ہیں. بہا ان کی وجہ سے حسن فی حیاتنا ہماری زندگی خوبصورت ہے، یا ان کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے. یا وہ زینت و ارزینہ ہماری زمین کی زینت ہیں. فیاجب علینا پس ہم پر لازم ہے ان نودی کہ ہم ادا کریں حقوق الحیوانات جانوروں کے حقوق. ہم پر لازم ہے کہ ہم جانوروں کے حقوق ادا کریں. جی بیٹا آج کا لیسن ہمارا جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے. اب آگے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں. الکلمات جو جدیدہ ہیں، جیسے یطیر وہ تیرتا ہے، اڑتا ہے. یطیر طائر سے ہے نا اڑنا، تو وہ اڑتا ہے. یسبح وہ تیرتے ہیں. النمر نمر بیٹا چیتے کو کہتے ہیں. اسد شیر کو کہتے ہیں. الطاؤس مور. الببغا طوطا. آگے ہے الذئب ذئب بیٹا بھیڑیوں کو کہتے ہیں. الثعلب لومڑی کو. السمک مچھلی. الفیل ہاتھی. خرطوم ان کا معنی سونڈ ہے. الزرافۃ زرافہ. السلحفاۃ کچھوا. عنق گردن. القرود بندر. اور الحمام کبوتر. جی بیٹا یہ اس کے الکلمات الجدیدہ ہو گئے، اور اس کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے یہ پڑھ لیے. تو اس کے لیسن آپ نے ترجمہ اور الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں آپ نے. اور اس کے جو ترجمہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کے تمام ترجمے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ان کے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں وہ نیٹ کاپی پہ آپ لوگوں نے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، جس چیز کی سمجھ نہیں آئی آپ دوبارہ بیٹا پوچھ سکتے ہیں. آپ دوبارہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئی، اس کو سمجھا دیں، تو میں آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لیسن سمجھا دوں گی. تو اب آپ لوگوں نے اس لیسن کا ترجمہ اور الفاظ معنی بہت اچھے طریقے سے یاد کرنے، اور تقریباً 10 الفاظ معنی آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھنے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.